ان الحمد للہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِن شاء اللہ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ۔ یوم عاشورہ کے ساتھ ایک اور روزہ ملانے کی حقیقت اور حکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسرے کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہود و نصارہ تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ اگلے سال ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے مشابہت سے بچنے کے لیے 9 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول کے مہینے میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کو ملا کر 2 روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرات فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ صرف عاشورہ کا دن کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مستحب اور بہترین ہے کہ عاشورہ کے ساتھ ایک روز 9 یا 11ویں تاریخ کو ملا کر 2 روزہ ہم رکھیں، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق ہے۔